اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ سامعین گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آپ قصہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سننے کی سعادت عظیم حاصل کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کل کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے بطور مہر اس مدت کی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سسر کے درمیان طے پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس مقررہ مدت پوری کی اور پھر اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف سے آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنا عصا پھینک دے۔ اور پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہا ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب نافرمان لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، جب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کر لی تو اپنے گھر والوں سمیت واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں رات ہو گئی۔ رات تاریک اور سرد تھی۔ وہ راستہ بھول کر معروف راہ سے ہٹ گئے، اور ان حالات میں آپ کو کوہ طور کے دامن میں آگ روشن نظر آئی۔ تو آپ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ صرف آپ ہی کو نظر آئی تھی، آپ کے اہل خانہ کو نہیں، کیونکہ یہ اصل میں نور تھا جسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں، یعنی وہاں مجھے جو کوئی ملے اس سے راستہ پوچھ لوں، یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ معلوم ہوا کہ وہ رات سرد اور تاریک تھی، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ کیا آپ کو موسیٰ کا قصہ معلوم ہے جب اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا، تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس رہنمائی میسر ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہاں اندھیرا تھا اور وہ راستہ بھول گئے تھے۔ سورہ نمل میں بھی ان سب باتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر جلد تمہارے پاس آ جاؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ اور وہ واقعی خبر لے آئے، اور وہ کتنی عظیم خبر تھی، انہیں رہنمائی بھی ملی، اور کتنی عظیم و شان تھی وہ رہنمائی۔ انہوں نے وہاں سے ایک بے مثال روشنی حاصل کی۔ سامعین گرامی، وہ کتنی عظیم خبر تھی، اس خبر نے انہیں رہنمائی بھی دی، اور کتنی عظیم و شان تھی وہ رہنمائی۔ انہوں نے وہاں سے ایک بے مثال روشنی حاصل کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور سورہ نمل میں ارشاد ہے، جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دے گیا وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو فیصلے چاہتا ہے نافذ کرتا ہے۔ اے موسیٰ، سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر،
قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو. پس تجھے اس کے یقین سے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے کہ جو انہیں نظر آئی تھی. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کانٹے دار درخت میں آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، لیکن درخت زیادہ سے زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے. آپ تعجب سے وہاں ٹھہر گئے. وہ درخت آپ کے دائیں طرف پہاڑ کے مغربی پہلو میں تھا جیسے ارشاد ہے، اور طور کے مغربی جانب، جبکہ ہم نے موسیٰ کو احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وادی میں تھے اس کا نام طوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ قبلہ رخ تھا. وہ درخت آپ کے دائیں طرف مغرب کی سمت تھا. اس مقدس وادی طوا میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا. پہلے جوتے اتارنے کا حکم دیا. اس کا مقصد اس مقدس مقام کا احترام تھا، اور بالخصوص اس مبارک رات میں تو اس مقام کو مزید تقدیس اور برکت حاصل ہو گئی تھی. بائبل میں لکھا ہے کہ روشنی اس قدر شدید تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نظر ختم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا. چنانچہ آپ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ دنیا فانی ہے، دائمی گھر قیامت کو ملے گا جو یقیناً قائم ہونے والی ہے، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے کہ جو اس نے کوشش کی ہو، یعنی نیکی اور بدی کا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دن کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی اور ایسے لوگوں سے الگ رہنے کی ہدایت فرمائی جو اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے دل کی خواہش کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور اپنی کن فیکون کی شان دکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کیا یہ وہی لاٹھی نہیں جو تیری دیکھی بھالی ہے جب سے تجھے ملی ہے؟ جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور اس میں مجھے اور بھی بہت فائدے ہیں. یعنی یہ لاٹھی وہی ہے کہ جسے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں. فرمایا، اے موسیٰ، اسے نیچے ڈال دے. چنانچہ اس کے ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی. یہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا اور اس بات کی قطعی دلیل تھی کہ آپ سے کلام کرنے والا وہی اللہ ہے جو اپنے امر کن سے ہر چیز کو پیدا کرتا اور ہر کام کی طاقت حاصل کرتا ہے. بائبل میں مذکور ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ آپ کو ایسی واضح نشانی عطا فرمائی جائے جس سے اہل مصر کے سامنے آپ کی صداقت واضح ہو جائے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری لاٹھی ہے. فرمایا، اسے زمین پر پھینک دے. آپ نے لاٹھی زمین پر پھینک دی تو وہ دوڑنے بھاگنے والا سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے. جب آپ نے اسے اچھی طرح پکڑ لیا تو وہ پھر آپ کے ہاتھ میں لاٹھی بن گئی. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے، اور یہ کہ اپنا عصا پھینک دے. اور پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہا ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا. یعنی وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گئی تھی جس کی جسامت بہت بڑی تھی اور بڑے بڑے دانت تھے اس کے. اس کے باوجود اس کی حرکت اور تیز رفتاری پتلے سانپ کی طرح تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر بھاگے، کیونکہ انسانی فطرت کا یہی تقاضا تھا، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر فرمایا، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. اور جب آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اس کی پہلی صورت میں دوبارہ لے آئیں گے. کہتے ہیں کہ آپ کو سخت خوف محسوس ہوا. آپ نے اپنا ہاتھ قمیص کی آستین میں ڈالا اور کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ کے درمیان رکھا. اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی دم پکڑ لی. جب اسے اچھی طرح پکڑ لیا تو وہ پہلے کی طرح 2 شاخوں والا عصا بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالے. جب نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. یہ سفیدی پھلیری کے مرض کی وجہ سے نہیں تھی. بائبل کے الفاظ یہ ہیں، پھر خداوند نے اس سے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے. اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑھ سے برف کی مانند سفید تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا نکلے گا بغیر کسی عیب کے. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تجھے خوف محسوس ہو تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے، تجھے تسکین ہو جائے گی.
سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہے، ان کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ نافرمانوں کا گروہ ہے۔ سامنے گرامی، عصا اور ہاتھ کے معجزے کی طرف سورہ قصص کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ 7 نشانیاں اور تھیں۔ یہ وہ 9 نشانیاں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کیا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی۔ سو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف میں ان کی تفصیل اس طرح سے مذکور ہے۔ اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں، سو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو وہ کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو، ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ یہ 9 نشانیاں 10 احکام سے مختلف ہیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، ان میں سے ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، ان میں سے ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب ایک قبطی قتل ہو گیا تو آپ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مصر سے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی دشمن کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا، پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا ہے، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ یعنی اے میرے پروردگار، اور وزیر مقرر فرما دے تاکہ تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچانے میں وہ میری مدد کرے، اس لیے کہ وہ میری نسبت زیادہ فصاحت و بلاغت سے بات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے بسبب ہماری نشانیوں کے، یعنی چونکہ تم ہماری آیات پر عمل کرتے ہو اس لیے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ ہماری آیات کی برکت سے تم دونوں اور تمہاری اتباع کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ سورہ طٰ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لے۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے سورہ شعراء کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ یوں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون نے کہا، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم نہیں سن رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والا مکالمہ اور مناظرہ بیان فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی عقلی
اور حصی دلیل کا ذکر کیا ہے کہ جو آپ نے فرعون کو پیش کی تھی۔ فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خود معبود ہے۔ چنانچہ اس نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا، تم سب کا سب سے بلند و بالا رب میں ہی ہوں۔ اور دوسرے مقام پر اس طرح سے اس اعلان کو بیان کیا گیا ہے، اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک بندہ ہے جو کسی اور کے سایہ ربوبیت میں ہے، اور اللہ ہی خالق اور سچا معبود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا۔ انہوں نے صرف ظلم و تکبر کی بنا پر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، پس دیکھ لیجئے ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے اور یہ اظہار کرنے کے لیے کہ آپ کو مبعوث فرمانے والے کسی رب کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ کہا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، کیونکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم بلا شبہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ گویا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ رب العالمین کون ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ یعنی جہانوں کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، اور ان کے درمیان بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، مثلا بادل، ہوائیں، بارش، نباتات اور حیوانات، جن کے بارے میں ہر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئے، لازماً کوئی انہیں وجود بخشنے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اور وہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرعون نے اپنے وزیروں، امیروں اور درباریوں سے کہا، کیا تم نہیں سن رہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس کی بات سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ مطلب یہ کہ اسی نے تمہیں اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا تھا۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ ماں باپ کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں آ گیا، بلکہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ انہی دو نقطوں کی طرف اس فرمان میں توجہ دلائی گئی، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ سامعین گرامی، اس کے باوجود فرعون اپنی مدہوشی سے باز نہ آیا اور گمراہی کو ترک نہ کیا، بلکہ سرکشی، اناد اور کفر پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یعنی یہ چمکتے ستارے، یہ گردش کرتے آسمان اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ نور و ظلمت کا خالق ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ پہلوں پچھلوں کا رب ہے، سورج، چاند، ستارے اور سیاروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے رات کو اور اس کے اندھیرے کو پیدا کیا، اسی نے دن کو اور اس کے اجالے کو بھی پیدا کیا۔ سب اسی کے حکم سے، اسی کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہو رہے ہیں۔ وہی خالق و مالک ہے جو اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بہرحال فرعون جب دلائل کے میدان میں شکست کھا گیا، اس کے شبہات کا واضح جواب مل گیا اور اس کے پاس اناد اور ضد کے سوا انکار کی کوئی بنیاد نہ رہی، تو اس نے اپنی بادشاہت، اقتدار اور اختیارات کا رعب ڈالنا چاہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تو بھی؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ وہ دو معجزے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسی خرق عادات اشیاء ظاہر فرمائیں جن کو دیکھ کر عقلیں دنگ رہ گئیں اور آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ بہت بڑا خوفناک سانپ بن گئی۔ یہ منظر اتنا دہشت زدہ کرنے والا تھا کہ ایک قول کے مطابق یہ معجزہ دیکھ کر فرعون شدید خوفزدہ ہو گیا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے نور سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں، اور جب آپ نے دوبارہ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ عام حالت میں واپس آ چکا تھا۔ ان سب دلائل سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہ ہوا،
بلکہ وہ اپنے کفر پر اڑا رہا۔ اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور اس کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا۔ اس نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے جو اس کی رعیت میں شامل تھے، لیکن اس کے نتیجے میں حق کی حقانیت مزید واضح اور پختہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اسے نرمی اور دلائل کے ساتھ دعوت حق پہنچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسن انداز میں اسے تبلیغ کی، مگر وہ متکبر کسی طور پر نہ سمجھا بلکہ اپنی ہٹ دھرمی اور دشمنی پر ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تو کئی سال مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا۔ پھر اے موسیٰ، تو تقدیر الہی کے مطابق تو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، سو اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا، تم کسی قسم کا خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس رات موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور نبوت کا منصب عطا فرمایا، اس وقت کلام کرتے فرمایا جب تو فرعون کے گھر میں رہتا تھا۔ میں اس وقت بھی تیری دیکھ بھال حفاظت کرتا تھا اور تجھے میری عنایت حاصل تھی۔ پھر میں نے تجھے مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیا۔ اس میں میری مشیت، قدرت اور تدبیر ہی کار فرما تھی۔ تو سالوں وہاں رہائش پذیر رہا، پھر تو تقدیر کے مطابق آیا۔ یہ بھی میرا ہی فیصلہ تھا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا تاکہ تجھے اپنا کلام عطا فرما کر رسول بنا دوں۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور جب تم دونوں فرعون کے پاس پہنچ جاؤ تو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اس کی برکت سے تمہیں فرعون سے بات کرنے میں، نصیحت کرنے میں اور دلائل پیش کرنے میں مدد حاصل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ تو سامعین گرامی، اس سے اللہ تعالیٰ کا حلم و کرم اور مخلوق پر اس کی رافت اور رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرعون کا کفر، انات اور تکبر معلوم تھا۔ وہ اس دور کا بدترین انسان تھا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف زمانے کے افضل ترین انسانوں کو بھیج رہا تھا۔ پھر بھی انہیں یہی حکم دیا کہ اسے اچھے طریقے سے سمجھاؤ اور نرمی سے تبلیغ کرو، اور اس سے اس طرح پیش آئیں کہ جس طرح اس شخص سے بات کی جاتی ہے جس کے بارے میں نصیحت قبول کرنے اور خدا خوفی کی امید ہو۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ اور پھر فرمایا، اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون سرکش، جبار اور مردود شیطان تھا۔ ملک مصر کے طول و عرض میں اس کی حکومت تھی۔ وہ بڑے بڑے لشکروں پر حکم چلانے والا اور جاہ و جلال کا مالک تھا۔ اس لیے بشریت کے تقاضے سے انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں وہ شروع ہی میں ان پر ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں مطلقاً خوف نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا ہوں اور دیکھتا رہوں۔ جیسے دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، تم اس کے پاس جا کر کہو، ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، اس کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی طرف بلائیں، اسے توحید کی دعوت دیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کو قید و بند سے آزاد کر کے ان کے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب میں مبتلا نہ رکھے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے دلیل لے کر آئے، وہ عظیم دلیل، عصا اور ید بیضا کے معجزات ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ اور یہ ایک بلیغ، عظیم اور مفید نقطہ ہے۔ پھر دونوں حضرات نے فرعون کو تکذیب کے برے نتیجے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے، یعنی دل سے تکذیب کرے اور بدن کے ساتھ عمل سے پہلو تہی کرے۔ سامنے گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آج اتنا ہی۔
اس سے آگے کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم اپنے کل کے پروگرام قصہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں پیش کرنے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے۔ اپنے میزبان سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ پھر اسی جگہ اسی پروگرام میں اسی وقت آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔